بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خواجہ سرا تھی، لیکن سوائے اماں کے یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد بھابھی نے میری شادی کرنا چاہی تو میں نے انہیں یہ بات بتا دی، لیکن اس کے بعد تو بھابھی کو اور ہی جلدی پڑ گئی، کیونکہ وہ مجھے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے میری شادی ایک خوبرو لڑکے سے کر دی۔ شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ ساس نے پوتوں کے لیے شادی کروائی ہے۔ شادی کی رات میں نے اسے سب بتا دیا تو بولا تم فکر نہیں کرو، ہماری اولاد ضرور ہوگی، تم بس روز کچے انڈے سے پیٹ پہ مساج کرتی رہنا۔ میں بھی مان گئی اور روز ایسا کرتی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ٹھیک 9 ماہ بعد میں نے سچ میں میرا نام نتاشا ہے، میرا تعلق سندھ سے ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد میں جب 10 سال کی تھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں اور میں ابو کی وفات کے بعد میرے ننیال آ گئے۔ مجھ میں ایک بہت بڑی کمی تھی، لیکن یہ بات صرف میری والدہ ہی جانتی۔ اس وقت میں بھی ایسی کسی بات سے انجان تھی، یا سمجھیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میرے ماموں کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ علی جو شہر میں پڑھتا تھا، مجھے پڑھنے لکھنے کا خاص شوق نہیں تھا۔ میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، میری والدہ نے گھر میں ہی مجھے پڑھاتی، لیکن میں بہانہ بناتی کسی طرح پڑھنا نہ پڑے۔ امی سے کئی بار کہتی کہ پڑھائی چھوڑ دیتی ہوں، لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھوں۔ مجھے کرکٹ کھیلنے اور ناچنے گانے کا بہت شوق تھا۔ میں نئے نت گانوں کی CD منگواتی اور ان پر مشہور ایکٹرس کے ڈانس دیکھتی اور ویسے ہی کرتی۔ محلے میں کسی کی شادی ہوتی تو میں ماں سے چوری بھی جا کر وہاں رونق لگا دیتی۔ لڑکیاں میری بہت تعریف کرتی کہ تم ڈانس بہت کمال کرتی ہو۔ مجھے اب ان کی تعریفیں اچھی لگتی تھی۔ مجھے ایکٹنگ کا بھی بہت شوق تھا، لیکن گھر سے اجازت کبھی نہیں ملتی، اس لیے اسی طرح اپنے شوق پورا کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے لڑائیاں کرنے اور دوسروں کی لڑائیاں دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ محلے میں اگر کسی ہمسائے کی لڑائی ہوتی تو میں دیوار پہ چڑھ کے دیکھتی، اور اگر کبھی ایسا کرتے ہوئے میری ماں کی نظر پڑ جاتی تو بہت ڈانٹتی۔ ایک بار ایسے ہی میں سیڑھیوں پہ کھڑی ہو کر ساتھ والے گھر میں جھانک رہی تھی، جہاں پہ ہماری ہمسائی آج پھر جنگ کے موڈ میں تھی اور اپنی بہو کو ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی، اور بہو بھی ایسے لڑ رہی تھی جیسے آج آخری لڑائی ہو۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا ان کی لڑائی دیکھنے میں۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ خود پہ کسی کی نظر کو محسوس کرا، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ہی مجھے ایک لڑکا نظر آیا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے گور کر اس کی طرف دیکھا اور نیچے چلی گئی، لیکن میں سوچتی رہی کہ آخر وہ کون تھا۔ سامنے والے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، وہ گھر خالی تھا۔ میں نے وہاں بہت عرصے سے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اماں سے ہی پوچھ لیا کہ سامنے گھر میں کوئی آ گیا ہے، تو اماں نے کہا کچھ دن پہلے ایک لڑکے کو دیکھا ہے جو دودھ والے سے دودھ لے رہا تھا، ہو سکتا ہے نئے کرایہ دار ہوں، کیونکہ اس گھر سے مالک مکان تو بہت عرصے سے دبئی میں ہوتے ہیں۔ مجھے اب تجسس تھا وہ لڑکا کون ہے۔ میٹرک پاس ہونے پہ میں نے خوشی سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور اچھل اچھل کر اماں کو واضح دے رہی تھی۔ تبھی میری ممانی اندر آ گئی۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ میری حرکت دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہا اور سب کچھ ہو جاتا ہے تم سے، بس ایک گھر کا کام ہی نہ کرنا پڑے۔ چلو کھانا بناؤ، تمہاری عمر میں ہمارے سارے کام کرواتی تھی مائیں۔ ممانی ہر بات پر اپنی مثال لے کے آ جاتی، لیکن مجھے تو گھر کے کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو محلے کے بچوں کا انتظار ہی کرتی رہتی کہ وہ آئیں اور میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلوں۔ میری ممانی کو بھی میری حرکتیں پسند نہیں تھی، وہ بھی اکثر یہی کہتی تھی کہ میری بیٹیاں ہی سارے کام کرتی ہیں، یہ تو اپنی ماں کے بھی کام نہیں کرتی۔ میرا بھائی نہیں تھا، لیکن ماموں کا بیٹا مجھے سکے بھائیوں جیسا ہی پیار کرتا تھا، اور جب بھی گھر آتا اپنی بہنوں کے برابر میرا خیال کرتا۔ جو اپنی بہن کے لیے لاتا ویسا ہی گفٹ میرے لیے بھی لاتا۔ مجھے بھی بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی گھر آتا ہماری موجیں ہو جاتی، ہمیں خوب گھماتا پھراتا۔ میری ممانی کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ وہ بات بات پہ میری ماں کو سناتی کہ تمہاری بیٹی کو عقل کرنی چاہیے، کزن اور بھائی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ لاکھ کہے اس کا بھائی ہے، لیکن ہے تو کزن ہی نا، اسے کہو میرے بیٹے سے دور رہے۔ میں نے یہ سنا تو بہت روئی۔ میرا بھائی ہوتا تو مجھے سب نہ سننا پڑتا۔ میں نے بچپن سے علی کو اپنا بھائی ہی سمجھا تھا، لیکن اب ان لوگوں کو میرا علی کو بھائی کہنا بھی ایک ناٹک لگتا۔ میری ممانی اب باقاعدہ مجھ پر نظر رکھتی۔ میں ان کے بیٹے سے مہنگے مہنگے گفٹ لیتی ہوں۔ میں اماں سے گلا کرتی تو کہتی کہ تمہاری قسمت اچھی ہوتی تو تیرا باپ نہ مرتا اور نہ ہم ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے۔ میں اب آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت بھی میں اپنی حقیقت چھپانے کے لیے دنیا سے
چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن اس بار بھی علی بھائی نے میرے چلنے نہ دیا اور میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میری ماں بھی کہتی تھی تو بہادر بن، تیری تعلیم ہی آگے لے جا سکتی ہے تجھے، بس دنیا کی نظر سے اپنی کمی کو چھپاتے رہنا، دنیا بہت ظالم ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تیرا مذاق بنا کے رکھ دیں گے۔ میری ماں دیر تک مجھے سینے سے لگا کے روتی رہتی۔ میں نے زندگی میں تب یہ سمجھا کہ ہر کمی سے بڑی کمی وہ بے بسی ہے جب آپ کچھ کر سکتے نہ اپنے لیے اور نہ خود سے جڑے اپنوں کے لیے جنہیں آپ اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہوں۔ ایک دن میرے کالج سے کال آئی، میری پرنسپل کو خدا واسطے کا ویر تھا، چھوٹی سی بات ہوتی گھر فون کر دیتی۔ اس دن ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تھا، انہوں نے ماں کو کال کر دی۔ ماں نے کہا کہ میں چھٹی وقت آ جاؤں گی تاکہ چھٹی کے وقت تمہیں بھی ساتھ لیتی ہوں۔ میری قسمت میں ابھی مزید آزمائش تھی، امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گی۔ یہ قیامت ایسی تھی کہ میری زندگی تہس نہس ہو گئی۔ ممانی کے انداز بدل گئے تھے، مجھ سے ان کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ ماں کا جو تھوڑا بہت تھا ان کی بیٹی کو کوئی کچھ نہ کہے، وہ اب ڈر ختم ہو چکا تھا۔ میں جو ناشتہ بھی نہیں بنا سکتی تھی اپنے لیے، اب مجھ سے وہ سارے گھر کے کام کرواتی، پھر بھی خوش نہ ہوتی۔ میری ذرا سی غلطی پہ مجھے مارنے لگ جاتی۔ کئی بار میں خود کو بچانے کے لیے کمرے میں خود کو بند کر لیتی۔ ایک دن میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب میری ممانی آئی اور کھانے کا پوچھا کہ کیا بنایا۔ میں نے کہا چائے پی لوں پھر بناتی ہوں، آپ بتا دیں کہ آپ کہنا ہے۔ لیکن وہ شدید غصے میں تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایسا کیا کر دیا میں نے۔ ساری رات ماں کو یاد کرتے گزر گئی اور ماں نے بھی خواب میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ماموں کہتے تم روتی اس لیے تمہارے خواب میں نہیں آتی۔ میں نے آہستہ آہستہ خود کو سمجھایا کہ رونے سے کیا ہوگا، لیکن ممانی مجھے روز یاد دلاتی کہ تمہاری قسمت میں صرف رونا ہی ہے۔ ماموں کی بیٹی آئی اور مجھے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ سامنے سے آتی ممانی نے جب مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا تو غصے میں میری طرف بڑھی اور مجھے بالوں سے پکڑا اور مارنے لگی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے منع کیا تھا کہ میری بیٹیوں سے دور رہو۔ میری چوڑیاں ٹوٹ کر میرے بازو میں چبھ گئی تھیں اور کانچ سارے فرش پہ گر گئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ ماموں نے انہیں روکا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے میرے بچوں کا حق کھا گئی، اب میرے بیٹے کو خراب کرے گی۔ مجھے کہا تم ہو ہی منحوس۔ ماموں نے مجھے چھڑایا لیکن ممانی بھاگ کر کچن میں گئی اور چھری لے کر آ گئی اور میری طرف بڑھی۔ ماموں نے مجھے بچانے کے لیے مجھے سائڈ پہ کیا، میں بھاگنے لگی لیکن پھر بھی چھری میرے بازو پہ لگ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی۔ اسی وقت ساتھ والے گھر سے ایک بابا جی باہر نکل آئے۔ میں ان کی طرف بڑھی اور ان کے پیچھے چھپ گئی اور کہا مجھے بچا لیں۔ وہ سب دیکھ کے حیران تھے، مجھے زخمی دیکھ کر کچھ نہیں پوچھا اور ساتھ لے آئے۔ وہ بزرگ مجھے اپنے گھر لے گئے، اپنی بیوی کو سب بتا دیا۔ وہ اچھی خاتون تھی، مجھے زخمی دیکھ کر میرے زخم پہ بینڈیج کی، اپنی بیٹی کو کہا اس کو کپڑے دو۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ ان بابا جی کی 2 بیٹیاں تھیں جو بہت اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اب ان کے گھر رہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے میرا ایسے خیال رکھا مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ غیر ہیں۔ میں اور اماں جی مل کے کھانا پکاتے، ان کی بیٹیاں میرے ساتھ مل کے میوزک سنتی، موویز دیکھتی، کرکٹ کھیلتے، بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک دن ممانی میرے ماموں کے ساتھ آ گئی اور کہا کہ جوان لڑکی کا یوں آپ کے گھر رہنا مناسب نہیں، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میں نے ماموں سے کہا کہ مجھے یتیم خانے چھوڑ آئیں لیکن مجھے آپ کے گھر نہیں جانا۔ ماموں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بزرگ نے کہا کہ یتیم بچی ہے، اپنی بیوی کو سمجھائیں۔ ممانی نے غصے سے مجھے دیکھا اور راستے میں مجھے کہا تیری وجہ سے لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے دکھ سے اپنی ماں کے بھائی کو دیکھا جسے اپنی بیوی کی حرکتیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ممانی کی بیٹیوں نے منہ بن گیا تھا لیکن خاموش رہی۔ میں کھانا اپنے کمرے میں کھا لیتی، جو کام ہوتا چپ چاپ کر دیتی۔ ایک دن پتہ چلا کہ ممانی علی بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں۔ ماموں نے ایک بار کہا کہ گھر میں لڑکی موجود ہے تو باہر کیوں جانا، جس پر ممانی نے انہیں اتنی باتیں سنائیں کہ ان کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی، اور میں تو خود ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مجھ میں بہت بڑی کمی تھی، میں خود نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز کسی پہ کھلے۔ علی بھائی کے لیے بہت اچھی لڑکی مل گئی تھی، بہت اچھے خاندان سے تھی۔ جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور 1 ماہ کے اندر اندر ان کی شادی ہو گئی۔
ان کی بیوی بہت اچھی لڑکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، ہماری بہت جلد دوستی ہوگی۔ میں اسے بھابھی ہی کہتی، میں اب ہر وقت ان سے شیئر کرتی رہتی، لیکن میری قسمت میں یہاں بھی میرا ہاتھ ساتھ نہ دیا۔ جس حقیقت کو میں خود سے چھپائے پھرتی تھی وہ بھابھی کو پتہ چل گئی۔ ماں ہوتی تو میرا آسرا بن جاتی، لیکن میری بھابھی کو اب مجھ سے جان چھڑوانے کی اور بھی جلدی تھی، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد بھابھی کی خالہ کا فون آیا۔ وہ اپنی خالہ سے کہہ رہی تھی کہ زبیر کا کہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے فرض سے آزاد ہو جائیں تو میں کہتی ہوں کہ زبیر کی شادی نتاشا سے کروا دیتے ہیں، لڑکی پڑھی لکھی خوبصورت ہے، مجھے تو زبیر کے لیے ایسی لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کی خالہ نے اسے کئی بار شادی کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ راضی نہیں تھا۔ بھابھی مجھے اب دیکھتی تو مسکرانے لگتی، میں جب پوچھتی تو کہتی تم پیاری ہو، مجھے بس پیار آتا ہے تم پہ۔ ان کی اس قدر محبت پہ میری آنکھیں شکر سے جھک جاتی، ان کی محبتوں کی مقروض تھی میں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ کیوں کروا رہی ہیں، جبکہ میری حقیقت سے وہ واقف تھی۔ اس دن زبیر کی سالگرہ تھی، ساری فیملی وہاں جا رہی تھی۔ بھابھی نے مجھے بھی تیار ہونے کا کہا، میں نے منع کیا، لیکن وہ بضد تھی، مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ زبیر اور اس کی فیملی بہت پرتپاک انداز میں ملے۔ میں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی جب بھابھی وہاں آ گئی، مجھے جوس دیا اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں بے اختیار سی اس طرف دیکھ رہی تھی جس طرف زبیر کھڑا تھا۔ مجھے اس طرف دیکھتے دیکھ کے بھابھی نے مجھے کہا، زبیر تمہیں کیسے لگتا ہے؟ ہینڈسم اور چارمنگ پرسنالٹی ہے۔ میں نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، ساری عمر تمہیں رانی بنا کے رکھے گا۔ لیکن میرے آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ بھلا میری شادی اس جیسے لڑکے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میری حقیقت جاننے کے بعد مجھے چھوڑ دے گا۔ لیکن میری بھابھی پتہ نہیں مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے چکر میں تھی، اپنے کزن کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی تھی۔ رات کو ہم لوگ کافی لیٹ گھر پہنچے، میں کپڑے چینج کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی جب بھابھی میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ نتاشا، میں نے اپنی سکی نندوں اور تم میں کوئی فرق نہیں سمجھا، تم بھی میرے لیے اتنی ہی عزیز ہو، کیا میں تمہیں بڑی ہونے کے ناطے اور تمہیں اپنا سمجھ کے کوئی فیصلہ لے سکتی ہوں؟ میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور انہیں کہا کہ آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، میں آپ کو ہر فیصلے کا اختیار دیتی ہوں، لیکن آپ جانتی ہیں حقیقت کیا ہے؟ تو مسکرانے لگی اور کہا، اس کی وجہ ہی تو میں یہ سب کر رہی ہوں۔ میں نہ سمجھ سکی۔ انہوں نے دیکھا جو میرے ماتھے پہ پیار کر کے میں نے خیز نظروں سے مجھے دیکھ کر چلی گئی۔ کچھ دن بعد زبیر کی والدہ آئی اور مجھے انگوٹھی پہنانے لگی۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جب انہوں نے کہا، تم اتنی پیاری ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہ جاؤ۔ بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن میں ڈر رہی تھی اگر میری حقیقت کھل گئی تو کیا ہوگا۔ میں نے سر جھکا لیا، جب میں نے خود کو انہی فیصلوں کا اختیار دے دیا تھا تو اب کچھ کہنا بنتا نہیں تھا۔ اکثر ہم جن باتوں سے ڈرتے ہیں وہی ہمارے سامنے آ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں یہ سوچ بھی لیتی کہ میرے بھابھی مجھ سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے، میری شادی کروا رہی ہے، لیکن اس نے اس کے لیے اپنے ہی کزن کا انتخاب کیوں کیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک شام سادگی سے مجھے زبیر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ شادی کی رات ہی میرا شوہر میری حقیقت جان گیا تھا اور میں ساری رات اس صبح کا انتظار کر رہی تھی جب مجھے دھکے مار کے وہ لوگ یہاں سے نکال دیتے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ بھابھی خود زبیر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن زبیر نے ان سے شادی سے انکار کیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مجھ جیسی کا رشتہ زبیر سے کروا دیا۔ ناشتے کی میز پر بھی میں نے زبیر کو خاموشی میں دیکھا۔ میری ساس مجھے ناشتے کا کہہ رہی تھی، میری نظر زبیر پہ تھی جس نے ابھی تک نظریں جھکا رکھی تھیں۔ میں ڈر رہی تھی کہ وہ سب کو بتا دے گا اور میری حقیقت کھل جائے گی، سب مجھے حقارت سے دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے مجھے یہاں سے نکل جانا پڑے۔ لیکن وہاں خاموشی رہی۔ میں اپنے شوہر کو پہچان چکی تھی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی، میری اماں زندہ تھی جب ان کے نمبر پہ ایک کال آتی۔ امی کو میں اس نمبر پہ بات کرنے کے بعد ہمیشہ بہت خوش دیکھتی تھی۔ ایک دن کال میں نے اٹینڈ کی، امی کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگی انٹی سے بات کروا دیں۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا نتاشا ہو۔ میں نے حیرانگی سے فون دیکھا، یہ جو بھی تھا مجھے جانتا تھا۔ میں نے کہا جی میں نتاشا ہوں، تو کال بند ہوگی۔ پھر اکثر کال کرتا، مجھ سے بھی کبھی بات ہو جاتی۔ مجھے اب لگتا کہ مجھے اس کی آواز سے محبت ہوگی۔ جس دن کال نہ آتی میں انتظار کرتی رہتی، پھر وہ حقیقت مجھ پہ کھل گئی۔
جس نے مجھے زندگی کے اس پہلو سے مایوس کر دیا۔ ایک دن اس کے بارے میں میری امی سے پوچھا تو کہنے لگیں آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ مجھے کمرے میں لے گئیں اور بتایا کہ وہ لڑکا تمہارے ابو کے دوست کا بیٹا ہے، لیکن بھائی لوگوں کو ان لوگوں سے شروع سے نہیں بنی، کاروبار کی وجہ سے کچھ مسئلے ہو گئے تھے، تب سے آنا جانا بند ہے سالوں سے۔ لیکن تمہارے ابو کے جانے کے بعد تمہارے ابو کے دوست بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے، رابطہ بالکل ختم ہو گیا، لیکن اب ان کا بیٹا کبھی کبھی اپنے باپ کا فرض نبھانے کے لیے مجھ سے حال احوال پوچھ لیتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا، بہت ہی پیارا بچہ ہے، بڑی محبت سے ملا، لیکن میں اپنے بھائی کی وجہ سے ان لوگوں سے زیادہ نہیں ملتی جلتی۔ اب اکثر میں خود اسے کال کرنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا اسے بھی مجھ سے محبت ہے، لیکن پھر اچانک امی کی وفات کے بعد رابطہ نہ رہا، کیونکہ جس فون میں نمبر تھا وہ بھی حادثے کے وقت امی کے پاس ہی تھا۔ اور پھر تقدیر پہ وہ لڑکا میرے شوہر کی صورت میں میرے سامنے تھا۔ اگر میری اصلیت مختلف ہوتی تو شاید میں خوشی سے پاگل ہو جاتی جب پتہ چلا زبیر ہے کون۔ لیکن میں بدقسمت جس کی تقدیر میں گھر کا سکون نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بات تک نہ کرتا، میں پہچان گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا میں وہی ہوں جس سے کبھی اسے محبت کا دعویٰ تھا، جس کی آواز ہی میرے لیے پہچان تھی۔ میں اسے پہلی رات ہی بولتے سن کر پہچان گئی تھی، لیکن میں اس کے سامنے کم ہی بولتی تھی کہ کہیں سے پتہ نہ چل جائے میں وہی نتاشا ہوں۔ زبیر کا رویہ ویسے ہی تھا، وہ کمرے میں کم ہی آتا، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اکثر تب ہی۔ میں اسے کیسے کہتی کہ میں بے بس تھی۔ ایک دن میں نے بتانا چاہتی تھی کہ میں نتاشا ہوں اور میں پہچان گئی ہوں تمہیں، لیکن میری حقیقت بیچ میں ہی آ گئی تھی۔ اکثر یہی ہوتا ہے، جب بھی زبیر کمرے میں 5 منٹ بھی رکتا میں یہی سوچتی کہ اس سے سب کچھ کہہ دوں، لیکن بات نہ ہو پاتی۔ لیکن میں خوش تھی کہ میری محبت مجھے مل گئی تھی، میں خود غرض ہو گئی تھی۔ مجھ جیسیوں کو محبت کا حق نہیں ہوتا۔ اس دن زبیر کو بخار تھا۔ مجھے جب پتہ چلا میں رات کو چپکے سے اس کے کمرے میں گئی، وہ لائٹ بند کیے بیٹھا ہوا تھا، میں اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب بات تھی، اس وقت بھی سارے کمرے میں عطر لگا ہوا تھا جس کی تیز خوشبو اور اگربتیوں کی مہک میں حیران رہ گئی، اور اندھیرے میں ہی بورڈ تلاش کیا اور لائٹ جلائی۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو منہ میں ہی بڑبڑا رہا تھا، آنکھیں بند کی تھی۔ جیسے لائٹ جلائی اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولا کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں اس وقت ضروری کام کر رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی عمل کر رہا تھا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ دھوکہ، فریب یا جادو؟ اس نے جلدی سے مجھے کمرے سے نکالا اور دروازہ لگا دیا۔ میں نے بھی آج اس سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا یہ سب کیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا زبیر کوئی عالم ہے۔ میں کمرے میں آ گئی، لیکن ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ تہجد کے وقت وہ کمرے میں آیا اور بولا کہ کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کرنا، تمہارے لیے اچھا ہوگا، یہ سب کچھ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے۔ اس نے بتایا میں جب تم سے محبت کا اظہار کر چکا تھا تو ایک دن تم نے جو تصویر بھیجی وہ اپنی امی کو دکھائی، انہیں کہا کہ شادی کروں گا تو اسی کزن سے، لیکن ہم سب جانتے تھے یہ ممکن نہیں تھا۔ تمہارے ماموں ہم سے نفرت کرتے تھے کیونکہ کاروبار میں کافی عرصہ پہلا ہونے والے نقصان کا ذمہ دار وہ میرے ابو کو سمجھتے تھے۔ جب ابو کامیاب بزنس مین بن گئے اور تمہارے ماموں کا کاروبار نہ رہا تو یہ سب ابا کو فراڈ سمجھتے تھے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے گھر کے سامنے کا مکان خریدا۔ میں تمہیں پہچانتا تھا، لیکن تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ انہی دنوں ایک فقیر سے میرا جھگڑا ہو گیا، میں نے اسے دھکے دینے شروع کر دیے اور وہ جاتے ہوئے مجھے بددعا دے گیا کہ آنکھیں رکھتے ہوئے انصاف نہیں کر سکو گے، اپنی محبت سے دور ہو جاؤ گے۔ کچھ دن بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور بہت چوٹیں آئیں، باقی زخم تو بھر گئے، لیکن میں ٹھیک سے چل نہیں سکتا تھا۔ میرے کولیگ بھی مذاق اڑاتے، اب خود کو نامکمل سمجھ رہا تھا۔ جب بھی گھر میں شادی کی بات ہوتی میں منع کر دیتا، مجھے تم سے محبت تھی، لیکن اب میں تم سے بھی رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن امی نے تمہیں میری ہی بہن کے گھر دیکھا۔ وہ امی کی بھانجی تھی، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ اپنی سکی بہن ہی سمجھا۔ امی نے تمہیں پہچان لیا اور پھر یہ رشتہ ہو گیا۔ میں تمہیں پہلی بار دیکھ کے پہچان گیا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ تم نہیں پہچان سکو گی۔
لیکن تم نے مجھے آواز سے پہچان لیا، تمہاری حقیقت پر چلی کہ تم خواجہ سرا ہو، تو مجھے یقین نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی زندگی کے دن گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے عالم سے بات کی، اس نے مجھے کچھ عملیات بتائے ہیں جو بہت خطرناک ہے۔ مجھے کہا کہ 1 سال تک اگر میں یہ کر گیا تو میں اپنے مقصد کو پالوں گا۔ تم پیدائشی اس کمی کا شکار نہیں ہو، بلکہ یہ تم میں کسی جادو کی وجہ سے اثرات ہیں۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یہ حقیقت پتہ چلے، اور مجھے لگتا تھا کہ کہیں میں تمہیں سب بتا کے دور نہ کر دوں خود سے، لیکن میں تو خود ہی تمہیں دور رکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کہیں خواجہ سرا سے شادی کر لی۔ میں تو اس حقیقت کو بدل دینا چاہتا ہوں۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں عجیب مشکل میں پھنس چکی تھی۔ میں تو خود کو شادی کے قابل نہیں سمجھتی تھی، اور میرا شوہر میری ہی خاطر اتنے مشکل چلے کاٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا میری وجہ سے وہ کس مشکل میں پھنس جائے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے اسے کوئی نقصان ہو۔ انہی دنوں میری ممانی کی طبیعت خراب ہوگی۔ علی بھائی مجھے لینے آئے اور وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیوں یاد کر رہی ہیں جب وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ بھابھی مجھے ملی تو مجھے ایسے سوال پوچھ رہی تھیں جیسے کچھ جاننا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے خاموشی رکھی۔ اب میری وجہ سے اس کا کزن جس مشکل میں پڑ گیا تھا، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ لوگ خود مجھے اس کی زندگی سے نکال دیتے۔ ممانی نے مجھے دیکھتے ہی پاس آنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے فالج ہو چکا تھا، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان پہ ترس آیا۔ وہ جیسی بھی تھی، ماموں کی وجہ سے اور علی کی وجہ سے میں انہیں قابل رحم سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پاس بیٹھنے کا کہا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھا اور پاس کھڑے ماموں کو دیکھا۔ ماموں نے کہا، بیٹی اسے معاف کر دو، یہ حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں انہیں ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ جب میرے ماموں کی چھوٹی بیٹی نے کہا، نتاشا باجی کچھ عرصہ پہلے جب میری بڑی بہن کا رشتہ کرنے لگے تو رشتے کے لیے آنے والے لوگوں نے آپ کو پسند کر لیا۔ رشتہ بہت اچھا تھا، لیکن اماں نے کہا تھا کہ آپ خواجہ سرا ہوں۔ وہ لوگ یہ سنتے ہی بھاگ گئے، لیکن اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اماں نے آپ پر عمل کروا دیا تاکہ آپ کی کہیں شادی نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تو آپ کا گھر نہ بسے اور اولاد بھی نہ ہو۔ لیکن اب اماں کو اپنے جرم کی سزا مل چکی، اب انہیں معاف کر دیں۔ میں نے اپنی زندگی کے کتنے سال اسی احساس کمتری میں گزار دیے، دنیا سے چھپ رہی تھی کہ کہیں لوگ مجھے خواجہ سرا سمجھ کر خواجہ سراؤں جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور نہ کر دیں۔ میں نے اپنے خواب مار دیے، اور یہ سب کچھ میری ماں اور میرے ذہن میں ڈالنے والی اور سب کچھ کروانے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی ممانی تھی۔ مجھے اس عورت سے نفرت تھی۔ میں اسے کیسے اتنے سالوں کی اذیت معاف کر دیتی۔ میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی، لیکن کچھ دن بعد اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے سنا تھا جب کوئی کسی پہ کالا جادو کرواتا ہے تو جس پر ہوا ہو جب اسے پتہ چلتا ہے اور وہ اس جادو کا توڑ کروا لے تو جادو کروانے والے پہ کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے۔ تو کیا یہ میرے شوہر کے عملیات کا نتیجہ تھا؟ مجھ پر جادو کروانے والی میری ممانی اس وقت اس قدر بری حالت میں تھی کہ موت کی دعائیں کر رہی تھی۔ میری روح کانپ گئی۔ ہم لوگ کیسے دوسرے کا برا کرتے وقت سوچتے نہیں، کسی کے لیے گھڑا کھودا تو خود اس میں پہلے گرتے ہیں۔ ایک دن میرا شوہر کمرے میں اور بولا کہ کچے انڈے سے پیٹ پر مالش کرتی رہنا، بہت جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیران تھی، یہ کن کاموں میں پڑ گیا تھا؟ کیا اب وہ اسی طرح چلے کرے گا؟ میرے نزدیک یہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن میں ممانی کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ممانی مر گئی۔ میں جب پہنچی تو جنازہ لے جانے لگے تھے۔ مجھے کہا، آخری بار منہ دیکھ لو، لیکن میرا دل نہ مانا۔ میں تو صرف دنیا دکھاوے کے لیے کی گئی تھی۔ دوسرے ہی دن گھر آئی۔ انہی دنوں میں نے ایک سیریل دیکھا جس کا کالا جادو کرنے والا جب تک اپنا عمل آگے کسی کو منتقل نہیں کرتا وہ مرتا نہیں۔ زندگی اتنی بدسور ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ دعائیں مانگتا ہے کہ مجھے اس زندگی سے نجات ملے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ یہ جادو اور عملیات سے نکل جائیں، آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جس دن میری مراد پوری ہوگی میں اسے اپنے مرشد سے اجازت لے کر وہ یہ کام چھوڑ دوں گا۔ اس کے لیے مجھے اگلے 9 ماہ ایک درگاہ پر گزارنے ہیں۔ میں حیران تھی، اب یہ کیا تھا؟ میں ناراض ہو گئی۔ میں نے اسے بول چال بند کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر میری قسمت میں وہی زندگی ہے تو میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن وہ میری وجہ سے کچھ نہیں کرے گا۔ اب یہی ہوتا، جب بھی زبیر گھر آتا میں کمرے میں گھس جاتی، اپنے بتائے بغیر ماموں کے گھر آ جاتی
کئی کئی دن ادھر ہی رہتی۔ میری ساس اور نند مجھے کہتی کہ گھر آ جاؤ، تمہارے بغیر گھر ویران ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ زبیر مجھے کال کر کے مجھ سے گھر آنے کو کہے، لیکن اس نے نہیں کہا۔ وہ خود پچھلے کئی مہینوں سے گھر پہ نہیں گیا تھا۔ اس بار میں بھی واپس نہیں گئی تھی۔ مجھے آئے 9 ماہ ہونے والے تھے۔ ایک دن زبیر گھر آیا، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، سلام کیا، حال احوال پوچھا۔ میں خاموش رہی، پھر وہیں کھڑی کرسی پہ بیٹھ گیا اور مجھے بھی بیٹھنے کا کہا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ میں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کچھ دن پہلے ملنے والی خوشی نے میرے چہرے کو عجیب رونق بخش دی، اور اب وہ اتنے مہینے بعد آیا تو مجھے اپنی زندگی سے نکل جانے کا اختیار دے رہا تھا۔ میں کیسے اسے چھوڑ دیتی جس نے میرے لیے کیا نہیں کیا؟ میں نے کہا، اتنے بڑے عالم بنے پھرتے ہو، جادو کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ وہ حیرانگی سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں نے آگے بڑھ کر سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور مجھے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد میں نے صحت مند بچے کو جنم دیا۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔